نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خصوصیتوں والے نبی ہے۔ آپ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں گزشتہ زمانے میں ہر نبی نے پیشن گوئی کی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 81 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پرٹیکولر قوم یا پرٹیکولر ٹائم کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 کے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صرف انسانوں اور جنوں کے لیے نہیں ہے، سارے عالموں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دیا۔ آج کے دور میں عیسائی حضرات ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اتنا اونچا کرتے، اتنا اونچا پیش کرتے ہیں کہ کئی مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ بہت سارے مسلمانوں کے بارے میں پرسنلی جانتا ہوں وہ عیسائی ہو چکے کیونکہ وہ خطبہ جمعہ اٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ علماء کرام کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، قرآن مجید انہوں نے نہیں پڑھا، بس ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، چاہے یہ نبی کو مانے چاہے یہ نبی کو مانے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ آج کے دور کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سوٹیبل ہے، اس طریقے سے وہ انٹرنیٹ پہ پڑھ کے ان کا ذہن خراب ہوا اور وہ عیسائی بن گئے، اور وہ کہتے ہیں لو آف جیسس، لو آف جیسس، لیکن ہم ناکام ہو گئے بتانے کے لیے رحمت للعالمین۔ رحمت کا جو درجہ ہے وہ لو سے بھی بہت زیادہ اونچا درجہ ہوتا ہے۔ مرسی جو ورڈ ہے وہ ہائیسٹ ڈگری لیول ہے، لو سے بھی بہت اونچا مقام ہے۔ لو آف جیسس کو ایسا پیش کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ لو آف جیسس، ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ لیکن ہم فخر کے طور پر کسی بھی نبی کو گرانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی فضیلت اللہ نے بیان کی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کر دے تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر بھٹک نہ۔ اور تیسری خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنی شریعتیں تھیں، جتنی کتابیں تھیں، سب منسوخ۔ اب صرف کوسی شریعت چلے گی، وہی شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے، قرآن مجید کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، صحابہ کرام کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے جس اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور سکھایا، اب وہی اسلام قیامت تک چلنے والا ہے۔ اب نئی کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہوئی ساری شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ چوتھی خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہوں، اکثرہم تبعا یوم القیامہ۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی کثرت ہوگی۔ سارے نبیوں میں سب سے زیادہ فالوورز کس کو ملنے والے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب امتیوں میں مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے، ہر بدعت سے بچائے، ہر شرک سے بچائے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب نبی اور کوئی نیا رسول، اب کوئی نیا نبی آنے والا
نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجے گئے. چھٹویں خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات بیان کی ہیں، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اور صحیح حدیث قیامت تک محفوظ رہے. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو اتارا یعنی قرآن مجید اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. سورہ قیامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے قرآن بھی اتارا ہے اور اس کی تفسیر بیان بھی اللہ نے اتارا ہے، اور دونوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. سورہ قیامہ پڑھنے سے ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہے کہ امت آج بڑے بڑے عذابوں سے بچی ہوئی. عاد پر عذاب آئے، ثمود پر عذاب آئے، قوم لوط پر عذاب آیا، لیکن وہ گناہ آج بھی پائے جا رہے ہیں. غرور بھی موجود ہے، تکبر بھی موجود ہے، گندگیاں بھی موجود ہے. اس کے باوجود بھی آج بڑے بڑے عذاب سے کیوں بچ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اندر کچھ خصوصیتیں، ہم اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تو میری امت کو بڑے عذابوں سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جو خصوصیت یہ ہے کہ آج ہم بڑے بڑے عذابوں سے بچے ہوئے ہیں. اسی لیے درود و سلامتی پڑھنا ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے، لازم ہے. آپ کی عزت کرنا ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامتی بھیجتے رہنا چاہیے، نماز کا ہمارے حصہ بھی. آٹھویں خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی قسم کس نے کھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کھائی. قرآن مجید میں سورہ ہجر نمبر 15 کے آیت نمبر 72 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے لَعَمْرُكَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھٹکنے والے لوگ ہیں نا، یہ لوگ عجیب نشے میں ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حیات کی قسم. کسی انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا دیتے ہیں. چاہے وہ تین و زیتون کا معاملہ ہو، چاہے وہ شمس و ضحاہا کا مسئلہ ہو، اللہ کے لیے جائز ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی آپ قسم نہیں کھا سکتے. نویں خصوصیت، قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا موت کے بعد، تو اس وقت پر جو سوالات ہوں گے، اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 25,089 یعنی 25,089 حدیث نمبر میں. 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر پکارا. اللہ نے گویا کہ نبی، یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول، جس کو اللہ نبی مان لے، اگر ہم نبی نہ مانے تو گمراہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے پیار سے خطاب کیا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 67 میں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. 11ویں خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کوئی کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ضرور دفاع کروں. اگر ہم دفاع کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارا بھلا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، سورہ نجم نمبر 53 کے آیت نمبر 2 کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. قسم ہے تارے کی اور جبکہ وہ گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہوا. کفار قریش جب کہہ رہے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو بھٹک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نہیں بھٹکتے، تم بھٹک گئے. کون دفاع کر رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دفاع. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ.
12ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک کیا. کس نے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاک کیا. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند کر دیا اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ اٹھا دیے. سورہ شرح پڑھ لیجیے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جب بھی اذان ہوگی اگر مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ساتھ میں اس کی ادا مکمل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. اور 13ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے اور آنے والے سارے چوک معاف. انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف. یعنی چوک، نبیوں کے لیے چھوٹا گناہ بڑا گناہ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہی غلط. جو چوک ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو گیا الحمدللہ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. 14 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں ایسے ایسے صورتیں نازل ہوئی اس سے پہلے کسی بھی نبی کو ایسے صورتیں نہیں دی گئی. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور مفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک یہ ایسی ایسی صورتیں ہیں جو گزشتہ زمانے میں اس ٹائپ کی آیتیں کسی بھی نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں. اور دوسرے آیتوں اور صورتوں کے بارے میں پھر بھی آپ کو ملے گا کہ کچھ نہ کچھ تعلیمات آپ کو پرانی کتابوں میں ملیں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضلت بالمفصل، اور مجھے خصوصیت کے ساتھ مجھے مفصل عطا کی گئی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. 15 پوائنٹ افضل الانبیاء، صحیح مسلم حدیث نمبر 523 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. ہم اپنی طرف سے فرق نہیں کر سکتے رسولوں میں، نبیوں میں، لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن اللہ نے اگر فضیلت بیان کی ہے تو بغیر کسی فخر اور غرور کے بیان کر سکتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. 16 پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا ذکر کیا ہے. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 12 میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اگر کوئی آدمی حدیث کو لائٹ لے لیتا ہے، کہتا ہے تو سنت ہے، تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیول پر محبت کر رہا ہے. اللہ حفاظ کرنا. 17 پوائنٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسراء اور معراج نصیب فرمائی. ایک ایسی جگہ بھی چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے اوپر جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، اور فاصلہ تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ، اللہ تعالیٰ الگ. فاصلے تھے، اس کے باوجود بھی فاصلے تھے. یعنی اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی ہے، نعوذ باللہ. تو معراج کی رات میں بھی ایک نہیں ہو گئے. تو عقیدے کے اندر بہت ہی باریکی انداز میں بھٹکنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. دونوں کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہو تو بھی سارے مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عزت گرنے والی نہیں ہے، بلکہ سارے مخلوقات میں سب سے اگر افضل اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 18 پوائنٹ وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود اور شفاعت عظمی کس کو حاصل ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز ادا کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس میری امتی کو ملنے والی ہے جو شرک نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچائے. کلمہ بھی پڑھے اور شرک بھی کرے، کلمہ پڑھے اور بدعت کرے، کلمہ پڑھے اور حرام کاموں کے قریب جائے. تو جو میری امت میں جو شرک کرے گا
اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو امتی بنائے رکھے اور شرک سے دور رکھے۔ 19واں پوائنٹ، جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں میں سے سب سے پہلے کون سی شخصیت قبروں میں سے نکلے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی حدیث نمبر 3379 یعنی 3379۔ 20th پوائنٹ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے تو کائنات میں کوئی شخص آپ سے پہلے داخل ہو سکتا نہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دروازے والا کہے گا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے بابا جنتی ہیں، ہمارے بابا جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے بابا پہنچا دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جائیں گے تو نجات ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈ کے نئے نئے طریقے سے نکالیں گے تو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چاہتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جاؤ، نئے نئے باباؤں کے راستے بنا کر گمراہ مت ہو جاؤ۔ اللہ حفاظ۔ 21 پوائنٹ، سب سے پہلے صراط پر گزرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کی روایت۔ 22واں پوائنٹ، دعوت مستجابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا مقبول، ایک قبولیت کی دعا کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کی ایک دعا قبول ہوگی۔ میں نے دنیا میں استعمال نہیں کی، میں نے اس کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی تاکہ اس دن مجھے میری امتیوں کے لیے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے ہیں، جب تک دنیا میں تھے تہجد میں ٹھہرے، اتنا ٹھہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ورم والے ہو گئے، ورم زدہ ہو گئے، ورم شدہ ہو گئے۔ ہمارے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، امتی امتی دعا کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو دعا کی، لیکن وہ جو مخصوص دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اٹھا کر رکھی ہے۔ لیکن یہ دعا کس کو ملنے والی ہے؟ جو اس امت میں شرک نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اور جو بدعت کرے گا قیامت کے دن ان کو ہکال دیا جائے گا، تو بدعت سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ 23واں پوائنٹ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لے وہ امتیوں کے بارے میں کہا گیا خیر الامم، وہ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ نبیوں کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ امتیوں کا۔ وہ امتیوں میں سب سے بہترین امتی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 پڑھ لیجیے۔ 24 پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، اس سے برکت لیا کرتے تھے صحابہ اکرام۔ اور صحابیہ بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بال کاٹے جاتے تھے وہ بالوں کو لے کر ایک جلجل میں رکھتے تھے، اور جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ پانی اس میں بھگو کر وہ پانی مریض کو پلایا جاتا تو مریض اچھا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور پسینہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ اللہ کے صحیح مسلم حدیث نمبر 2332۔ لیکن آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں انڈیا میں اتنے بال ملے، اتنے میں، سعودی عرب میں ایک بھی بال نہیں ملے، پورے عرب کنٹریز میں بال نہیں مل رہے، لیکن دور دور پہاڑوں میں ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میرے پاس بال ہے اور بال بڑھ بھی رہا ہے۔ کیا بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تحقیق کریے، ریسرچ کریے۔ اندھے بہرے ہو کر مومن وہ نہیں ہوتا جو اندھا بہرا ہو کر گر جاتا۔ ریسرچ کریے کہاں سے آیا بال۔ ہم بال کی خصوصیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ وہ بال ہے کون ثابت کرے؟ یہ پوائنٹ دماغ میں رکھیں۔ لوگ کیا دھوکہ کھا جاتے ہیں، ارے حدیث میں ہے نا، اس سے مراد یہ ہے، بھٹک گئے۔ اتنا آپ کو کسی نے یہ فرض نہیں کیا کہ وہ بال ڈھونڈتے پھرے،
قرآن مجید موجود ہے شفا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہم کو محروم نہیں کیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، جس کو قرآن مجید سے شفا نہ ملے پھر وہ آخر کہاں پر پائے گا شفا؟ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ۔ 25ویں خصوصیت یوم الجمعہ، یہ ایسی خصوصیت ہے جو پچھلے زمانے میں کسی بھی نبی کو نہیں ملی۔ جمعہ کے دن دنیا میں جتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں ایسا جمع ہونے کا سسٹم دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اللہ تعالی ہماری بات فرمائے۔ 26واں پوائنٹ، قیامت کے دن ہمارے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمکنے والے ہوں گے، اس امت کی خصوصیت ہے۔ 27واں پوائنٹ، اس امت کو وسطیت کہا گیا، سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ 28واں پوائنٹ، جنت میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جانے والے کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، صحیح مسلم حدیث نمبر 6528۔ 29، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ 30، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار کر شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1048۔ 31، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجنا ہم پر فرض ہے، جب جب بھی ہم نام سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم سے کم کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 32واں پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے۔